السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے خطبے کا، اور تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ ادعونی، مجھے کال کرو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو منظور کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لہذا یہ فرض ہو گیا، جب اللہ پاک نے قرآن میں کوئی حکم دیا ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے، حدیث میں ملتا ہے تو وہ واجب ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، غیر اللہ کو جا کے جو تم پکارتے ہو، اللہ کے پیاروں کو، وہ جو مشرکین مکہ پکارتے تھے، وہ کچھ پتھروں کو نہیں پکارتے تھے، ان پتھروں کے پیچھے شخصیات تھیں اور اللہ والے تھے، اللہ کے پیارے تھے۔ سورہ زمر میں فرمایا کہ وہ جو غیر اللہ کو پکارتے وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم نہیں بندگی کرتے ان کی۔ یہ دعا جو ہے نا، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے۔ جس طرح روزہ عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان سب کی اصل اور جوہر جو ہے وہ دعا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ ایاک نعبد دعا ہے، وایاک نستعین، تجھی سے مانگتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دیکھیں یہاں عبادت آ گئی نا، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ہماری عبادت سے، یعنی ہم سے مانگنے، ہم سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے، سب کچھ ہمارے پاس تو ہے، مانگیں وہ جن کے پاس نہیں۔ تو دعا فرمایا وہ جو تکبر کرتے ہیں ہماری عبادت سے، مانگنے میں، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، ہر عبادت کا جوہر دعا ہے۔ تم دعا کس سے مانگتے ہو، کس کو پکارتے ہو؟ تم ساری رات سجدے میں رہو، لیکن اگر مانگتے جا کے تم داتا صاحب ہو تو تم نے ادھر اپنا سب کچھ گنوا دیا، اللہ کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ جس کے سامنے سر رکھا ہے وہ فقیر تھا، وہ دے نہیں سکتا تھا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو سارے، نبیوں سمیت۔ سورہ انبیاء جس میں وہ سارے انبیاء کا ذکر کیا، فرمایا کانوا یدعوننا، وہ بھی فقیر تھے، ہم سے مانگا کرتے تھے۔ ابراہیم نے ہم سے اولاد مانگی ہے، زکریا نے ہم سے اولاد مانگی ہے، یونس نے ہمیں پکارا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اعتراف کیا کہ میں فقیر ہوں، تو دینے والا ہے، مہربانی کر، جتنا بھی دے دے تیری مہربانی۔ ثم تولی الی الظل فقال رب، اے میرے پروردگار تو جو بھی دے دے، آج خیر میں فقیر ہوں۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ جس در کا فقیر ہے اس میں اور کون داتا ہو سکتا ہے سوائے اللہ۔ پکار اصل چیز ہے۔ ان تدعوہم، تم انہیں پکارو، لا یسمعونکم، وہ لا تمہیں سن نہیں سکتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوکم وان ولو سمعوا، اور اگر سن لی بھی لیں، اگر وہ سن بھی لیں،
مستجابوا لکم، تمہاری طلب پوری نہیں کر سکتے، تم نے خود انگوٹھے باندھ کے ان کو لٹایا ہے کفن پہنا کے وہاں. وہ غسل کے لیے تمہارے محتاج تھے، وضو کے لیے تمہارے محتاج تھے، کفن کے لیے تمہارے محتاج تھے. اب خدا بنا کے بیٹھ گئے ہو. ہندو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، ہم لٹا کے پوجتے ہیں. ان کے بتوں کے پیچھے بھی شخصیات ہیں. قال ربکم ادعونی، مجھ سے پکار، مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ استجب لکم، گارنٹی دیتا ہے وہ قبول کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت. یا تو دنیا میں پوری کر دیتا ہے اگر وہ دیکھے تمہارے لیے کہ یہ ٹھیک ہے. بعض دفعہ انسان جو چیز مانگ رہا تھا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے وہ محبت کی وجہ سے نہیں دیتا. میں کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ بلدیہ میں ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور تھا، وہاں اس کا والد بھی کام کرتا تھا، وہ ڈرائیور تھا، اس کا باپ ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور. اس نے لائسنس لیا. اچھا، لائسنس کس طرح لیا کہ جب ٹرائیوں میں فیل ہوتا رہا تو آخری ٹرائی میں اس نے کہا کہ یار دعا کرنا کہ ہو جاؤ. تو میں نے اس سے کہا کہ یار اس میں اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے. تو اسے غصہ آ گیا، کافی ٹرائیاں دے چکا تھا. اس نے کہا یار اس میں کیا حکمت، میرے ہی لائسنس میں بڑی ہوئی ہے، بس اللہ مجھے لائسنس دلوا دو، بس مجھے چھوڑ دے، میں جانوں میرا کام جائے. مل گیا لائسنس مل گیا. جاب بھی اس کی تبدیل ہو گئی، وہ سینئر لیبرر سے ڈرائیور ہو گیا اسی پلانٹ کے اندر، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اندر ڈرائیور بھی ہو گیا. غالباً ڈیوٹی میں دوسرا دن تھا، یہاں سے انجینئر کو لے کے ساتھ جا رہا تھا، مصری انجینئر تھا، اس کا وہ ڈرائیور تھا، لے کے جا رہا تھا مفرق کے راستے. قبرستان سے آگے نکل کر دھند تھی اور ٹینکر پانی والا جو ہے وہ فاسٹ ٹریک میں کھڑا پانی دے رہا تھا، پیچھے اس کے بندہ بھی کھڑا تھا. گاڑی لگی، آپ کو پتا ہے 140 پہ جب گاڑی لگتی ہے تو پھر کیا اثر ہوتا ہے. وہ جو ٹینکر کے پیچھے بندہ کھڑا تھا وہ بھی بیچارہ مر گیا، وہ انجینئر بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، بعض دفعہ انسان خیر سمجھ کر اپنی شر کی دعا ایڑیاں رگڑ کے کر رہا ہوتا ہے کہ لازم پوری ہو. رب پر چھوڑ دو یار، مانگ لو، دنیا میں پوری نہ ہوئی تو وہ دعا ضائع نہیں ہوئی، قبول کر لی گئی ہے، رجسٹر ہو گئی ہے. قیامت کے دن جب کیس کھلیں گے تو وہ تمہارے جو اعمال میں کمی بیشی ہے، تم کنگال ہو گئے ہو، دینے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے وہاں تو دینا پڑے گا جن کا کھایا ہوا ہے، تو پھر اللہ پاک وہ تمہاری دعا منگوائے گا، دعاؤں والا فولڈر منگوائے گا، اور پھر جتنی تمہاری ضرورت ہوگی اس کا ریٹ لے کر دعا خرید لے گا. تو یہ چیز سامنے. دوسری بات یہ کہ وہ چیز ہو سکتا تمہارے مقدر میں نہ ہو کہ جی وہ اللہ پاک فلاں کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے، اب وہ کسی اور کے مقدر میں پہلے سے طے. آپ نفل پڑھ پڑھ کے حتیم میں جا کے ملتزم کے ساتھ لپٹ کے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ تمہارا مقدر نہیں. وہ غزل کا ایک شعر ہے کہ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں. یعنی کوئی تو ایسا ہے کہ ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے کیونکہ اس کا مقدر ہوتا ہے نا، اور دوسرا دعائیں کر کر کے مر جاتا ہے اور نہیں ملتے. میں کسی کے دستے طلب میں ہوں، یعنی اس نے طلب کیا اور اللہ نے ہاتھ میں رکھ دیا، اور کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے. ایسا بھی ہوتا تو آپ کا مقدر نہیں ہوتا، وہ نوکری آپ کا مقدر نہیں ہوتی، کسی اور کے مقدر میں، لیکن شاید وہ آپ سے زیادہ مجبور ہے. تو اللہ پاک کو پابند نہیں کرتے کہ لازم یہی دے دو. میں بیٹے کو ساتھ لے گیا، پرانی مارکیٹ ہوتے تھے، تو میں نے کہا کہ آج اس کو ذہن میں میرے یہ تھا کہ آج اس نے اگر 100-150 والی بھی وہ گاڑی جو ریموٹ والی اس وقت بڑی مہنگی ہوتی تھی، نئی نئی چلی تھی، تو میرے دل میں تھا کہ آج یہ جو بھی مانگے گا اس کو دوں گا. میں نے اپنا مارجن رکھا ہوا تھا کہ اتنا میں افورڈ کر سکتا ہوں.
وہاں پہنچے تو میں نے اسے پوچھا کیا لینا ہے، اس نے 8 درم والے ہیلی کاپٹر پہ ہاتھ رکھا، وہ جو چابی دے کے چھوڑو تو پنکھے چلتے تھے، پیلے رنگ کا ہوتا تھا۔ میں نے کہا دیکھو میں کیا ارادہ کر کے آیا تو اس نے کس پہ ہاتھ رکھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اللہ پاک آپ کو کوئی اور بہتر چیز دینا چاہتا ہے اور آپ اس سے کم تر پہ ہاتھ رکھ دیتے، اللہ پہ نہیں چھوڑتے۔ تو فرمایا کہ وہ جن کو تم پکارتے ہو وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ اب دیکھ لیں قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے، وہ جنازہ پڑھ کے لوگ جب جاتے ہیں تو مردہ ان کی چاپ بھی سنتا ہے۔ نہیں یار نہیں سنتا، وہ جو سننے والا تھا وہ چلا گیا ہے، وہ اس کو تم نے اس لیے دفن کیا ہے کہ اس کے سڑنے گلنے کی بو باہر نہ آئے۔ انسان کے گلنے سڑنے اور چوہے کے گلنے سڑنے کی ایک ہی بدبو ہوتی، وہ انسانیت کے احترام کے لیے ہم نے اسے دفنایا ہے۔ قیامت کے دن ہم والبعث بعد الموت جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ قیامت کی بعثت ہے کہ پھر اس دن ہم نے اٹھنا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے نا کہ مردے سنتے ہیں، پھر جب وہ لوگ جا کے ان کی قبروں پر لائن لگاتے ہیں تو پھر علماء شور مچاتے ہو۔ تم نے خود اپنی بخاری شریف میں لکھا ہے کہ مردے سنتے ہیں، قدموں کی چاپ بھی سنتے ہیں، اور قرآن کے خلاف کہا ہے تم نے۔ قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا، اگر سنتے بھی ہوتے بائی دا وے مستجابوا لکم، وہ تمہاری دعا پوری نہیں کر سکتے، تو بیچارے خود مجبور ہیں، لاشے کا لاشا ہے، زندگی کی رمق بھی نہیں ہوں۔ اموات غیر احیاء، یہ وہ مردے ہیں جن کے کسی عضو میں کسی باڈی سیل کے اندر زندگی موجود نہیں۔ تو اللہ پاک سننے والا، آپ کے حالات جاننے والا، ہر جگہ۔ بعد اب آپ کے پاس موبائل نہیں ہوتا ہے تو اس کی بیٹری چارج نہیں ہوتی، سگنل نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک کا رابطہ وہ ہے انسان کے ساتھ جو کسی جگہ بھی اس کا سگنل ڈاؤن نہیں ہوتا، فل سگنل ہوتا۔ پکارو تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نمازیں نہیں ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، داڑیاں نہیں ہیں۔ پرانے زمانے میں ہمارے گاؤں میں صرف 2-3 آدمی تھے جن کی داڑھی ہوتی تھی، اور وہ بھی وہ جو ایجڈ تھے، باقی سارے داڑھی مٹھ چٹ۔ اب آپ دیکھیں کالجیٹ لڑکے، جوان لڑکے، ٹین ایجر لڑکے داڑیاں رکھ کے بیٹھے۔ مذہبی رجحان کم نہیں ہوا، زیادہ ہوا ہے۔ ہمارے گاؤں میں تقریباً 10,000 کی آبادی ہے اس وقت، تقریباً 22-23 مساجد ہیں، ہر محلے میں 2 مسجدیں ہیں۔ مسجدیں بھی زیادہ ہیں، نمازی بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے دور کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ ہمارے گاؤں میں دربار ہے، ڈولی اٹھتی ہے، وہاں لے کے جاتے ہیں، پہلے وہاں سلام کروانا ہے، پھر شوہر کے گھر جانا ہے۔ وہ بابا گارنٹی دے گا، وہ انشورنس ہے کہ یہ جوڑی بسے گی۔ ہم نہیں گئے، ہم نہیں گئے۔ صاحب نے کہا یہ گھر بسے گا نہیں، چونکہ وہ بابا صاحب کا سلام نہیں کروایا۔ 43 سال ہو گئے میری شادی کو، 44 شروع ہے الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوا شادی۔ تو یہ ڈراوے ہیں، شرک ہمارا مسئلہ ہے۔ لوگ نماز داتا صاحب کی مسجد میں پڑھتے ہیں اور سوال جا کے قبر سے کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سے نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم ان کو خدا سمجھ کر ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم اس لیے ان کی بندگی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، کیونکہ زلفا یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ پیے لگے ہوئے ہیں اللہ کے، یہ فائل اندر بھیجیں گے تو جائے گی۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر سانس میں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سانس آ جا رہی. اللہ کا ہم سے انفرادی رابطہ ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں کٹتا. ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تب بھی کروٹیں بدلواتا ہے. یہ مت دیکھیں کتنی دنیا ہے، اس کے یہاں رش لگا ہوا گا، میری کون سنتا ہے؟ وہ تیری سنتا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے. تیرے انہ علیم بذات الصدور، وہ تیری اندر کی کیفیت سے واحد خدا ہی ہے جو واقف ہے. تیرے ماں باپ بھی واقف نہیں ہے. بچہ جا کے پنکھے کے ساتھ لٹک جاتا ہے. اگر ماں باپ کو سمجھ ہوتی کہ انہوں نے جو اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے، اس کے سینے میں کیا کام قیامت بپا ہو گئی ہے، بچہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، وہ ایزی ہوتے ہیں. کیونکہ ماں پہ تو کم میں ڈانٹنا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ اب ڈانٹ کی گنجائش ہی وہاں کوئی نہیں رہی. انسان کے سینے کی کیفیت سے والدین واقف نہیں ہوتے، شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کی کیفیت سے واقف نہیں ہوتی. وہ بڑے بڑے جھگڑے کرتی ہے، شوہر برداشت کرتا رہتا ہے، ایک دن ذرا سی ٹانگ کرتی ہے اور وہ طلاقیں دے دیتے. لو، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ فیڈ اپ ہو گیا. آج ہلکا سا مذاق بھی پھوڑ دے گا اس کو. ایک ہی ہستی ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت سے واقف ہے. اس سے نہیں مانگو گے تو پیچھے بدبختی رہ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.